جی بالکل، پہلی مرتبہ ولیکا اسپتال میں 23 اکتوبر 2025 کو HIV کے تقریباً 6 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ اس کے بعد اب تک جو ہے وہ 78 کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے وزیر اعلیٰ سندھ نے نوٹس لیا۔ اس کے بعد جو ہے آج صبح سویرے وزیر اعلیٰ سندھ CM ہاؤس میں وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں اجلاس ہوا ہے، جس میں سیکرٹری صحت، سیسیکا کمشنر اور محکمہ صحت کے جو افسران موجود تھے، جنہوں نے تقریباً 78 جو کیسز رپورٹ ہونے کی کنفرمیشن کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے علاقے مکین ہیں، ان کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، صحت کی کمیٹی۔ انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جو 78 کیسز ہے یہ نہیں ہے، بلکہ اوریجنل جو کیسز کی جو تعداد ہے وہ 110 ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ کیسز آفیشلی 78 بتائے جا رہے ہیں اور کمیونٹی کی جانب سے 110 کیسز بتائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب یہاں ولیکا اسپتال میں جو کمیونٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ جو ولیکا اسپتال کی انتظامیہ ہے وہ 10 cc کی ایک ہی سرنج جو ہے وہ بار بار ری یوز کر رہے تھے بچوں میں، جس کی وجہ سے جو HIV کی جو کیسز ہے اس میں اضافہ ہوا اور بچوں کی جو زندگی ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ان میں مسلسل جو کیسز ہے وہ رپورٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی 2 اور ایک ہی فیملی میں جو ہے مزید 2 کیسز اور بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اس وقت آئسولیشن وارڈ میں، تو آئسولیشن وارڈ میں تقریباً 10 سے زائد جو بچے ہیں وہ زیر علاج ہے، جبکہ نہ صرف بچوں میں بلکہ جو خواتین ہیں، بزرگ ہیں، ان میں بھی HIV جو پازیٹیو کے کیس جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت نے جیسے ہی یہ کیس رپورٹ اس کے بعد کارروائی کی ہے۔ تقریباً مجموعی طور پر ڈاکٹر اور جو سپورٹنگ اسٹاف ہے، جس میں میل اور فیمیل نرس ہے، اس سمیت تقریباً 37 کے لگ بھگ جو اسٹاف کو جو ہے معطل کر دیا ہے۔ 20 کے قریب جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی معطل کر دیا اور شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ اس وقت ولیکا اسپتال میں موجود ہے، یہاں کے جو علاقے مکین ہیں، کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، ان سے بھی بات چیت کریں گے اور جو بچے جو متاثر ہیں ان کے والدین سے بھی بات چیت کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ شروع اول سے ان بچوں کی جو لڑائی ہے ہم لڑ رہے ہیں، اس کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں اور ہماری انسان دوست فرینڈز کے نام سے اس تنظیم کو ہم لوگوں نے بنایا ہے۔ اس میں مختلف پارٹیاں ہیں۔ یہ جو اول سے یہ بچے آئے ہیں، ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے اوپر گیٹ بند کیا جاتا ہے، کبھی ہراسمنٹ کے کیسے بھی لگتے ہیں۔ ہمارا اعلیٰ کام سے یہ گزارش ہے کہ ہماری کسی بھی شخص سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ یہ واقعات اس طرح ہوئے کہ جو پہلا بچہ HIV آیا تھا تو مجھے ڈاکٹر امان نے ایک میسیج کیا تھا، تو ہم لوگ آئے، اس میں میری بھی بچی ہیں، یہ بچے سارے ہمارے ہیں۔ تو ہم نے ایک کمیٹی بنائی کہ اس سسٹم کو دیکھیں۔ پھر ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی کہ جو بچے یہاں ایڈمٹ تھے سارے، ان کی اسکریننگ کے لیے ان سب کو بلایا جائے، لیکن اس سابقہ MS بزد تھے کہ یہ علاقے سے ہوا۔ یہ خدا کی قسم نہ تو پٹھان کالنی کے بچے، اس میں مومن آباد کے بچے ہیں، نارتھ نصب آباد کے ہیں۔ یہ ایک ہی سرنج لگنے سے ہوا ہے، جو 10 cc سرنج یوز کر رہے تھے۔ جس طرح ایک بچہ بھی آ جاتا ہے پرواز لے کے اس کو انجیکٹ کر دیتے، اگر دوسرے بچوں کو بھی لگاتے تھے تو بچے اس کو بھی وہ وائرس منتقل ہوتا تھا۔ تو ہماری کوشش ہے شروع اول سے کہ اس میں مختلف علاقوں کے لوگ ہیں، جس میں اورنگی تو سر جو ہمارے ساتھ ڈیٹا ہے 110 سے اوپر تک گیا ہے، 150 تو اباؤ کر چکے ہیں۔ لیکن یہ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ان بچوں کو انصاف ملے۔ یہ ولیکا میں ایڈمٹ تھے سارے بچے، اور ہماری جو کمیٹی ہے انسان دوست کی تنظیم کے نام سے، اس میں ارشاد جو ہے ہمارے علاقے کے وائس چیئرمین ہیں، عثمان بھائی ہے، جماعتی سے تعلق رکھتے ہیں، ریاض احمد ہے وہ پیپلز پارٹی سے، شیر عالم ہے، سبحان ہے، میں بھی NP سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ان بچوں کو انصاف ملے اور ہماری آواز اعلیٰ حکام تک پہنچ جائے، کیونکہ یہ HIV اسی ہاسپٹل سے ایک ہی سرنج سے ہوا ہے، اور یہ سارے بچے جو پیشنٹ ہیں ان کے گواہ ہیں، جن کے پیرنٹس ہیں وہ بھی گواہ ہیں، میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ یہ سارے مختلف علاقوں سے گئے اور اس کی جو ہے نا یہ ولیکا سی سارے جو بچے تھے انفیکٹ ہوئے۔ دیکھیں جی، یہ جو اگست 2025 میں جب پہلا بچہ رپورٹ ہوا تو وہ بھی ان لوگوں نے ہڈن رکھا، چونکہ میں یہاں سے تعلق رکھتا ہوں، ارشاد خان میرا نام ہے، اس علاقے سے وائس چیئرمین ہوں اور ٹاؤن سے ہیلتھ کمیٹی کا چیئرمین ہوں۔ تو اس بنیاد پر یہاں کے جو افیکٹیوز ہیں وہ ہمارے پاس آئے، ہمیں رپورٹ کیا کہ یہ چیزیں ہیں لیکن یہ لوگ ہڈن رکھنا چاہ رہے ہیں۔ پھر ہم نے اپنی کمیٹی تشکیل دی ہیومن فرینڈز ویلفیئر آرگنائزیشن کے نام سے، اور ہم نے جو چیزیں تھیں وہ ہم نے آبزرو کرنا شروع کی، اور پھر وہ جو ایویڈنسز ہیں وہ کلیکٹ کرنا شروع کی۔ وہاں کے جو MS صاحب تھے، ممتاز شیخ صاحب، ان کے پاس ہم آئے، ان سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ سر یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سامنے آ رہی ہیں، اب ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ
اکتوبر سے لے کر یعنی کہ اپریل سے لے کر اور اکتوبر تک 2025 کے اپریل سے لے کر اکتوبر تک جتنے بھی پیشنٹ آپ کے پاس یہاں پہ پیڈز میں آئے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے، لہٰذا ان کو بلائیں اور ان کی اسکریننگ کریں. وہ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ چلتے پھرتے بمیں کہیں آگے جا کے اسپریڈ نہ کر جائیں. اس خدشے کا اظہار جب ہم نے کیا تو انہوں نے جو ہے اس بات کو آئے بائیں شائیں کر کے اس پہ جو ہے وہ مٹی پاؤ والی بات کر دی. لیکن خیر ہم لوگ گئے امبیسمنٹ کے پاس، ان کو ہم نے ریکویسٹ کی، انہوں نے ان کے جو سیکریٹری ہیلتھ سیکریٹری لیبر اور سیسی کے انتظامیہ کو بلایا اور ان کو سسپینڈ کروا دیا ممتاز شیخ کو. پھر جب غلام مصطفیٰ ابڑو صاحب آئے تو انہوں نے ہٹ درمی شروع کر دی شروع دن سے ہی. چونکہ میں یہاں پہ ہیلتھ کمیٹی کا چیئرمین تھا تو ایک غفلت وہاں پہ ہم نے کیپچر کی. پھر وہ خاتون تھی لیب کی انچارج قرۃ العین عینی، اس کے بہاف پر ہمارے اوپر جو ہے ہراسمنٹ کا کیس لگوایا، ہمارے گیٹ بند کر دیے. تو اس کے باوجود بھی ہم نے جو ہے اپنی جدوجہد جاری رکھی، مظلوم عوام کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہے، لیکن خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. پھر اسٹریم میڈیا کو ہم نے دعوت دی، اسٹریم میڈیا کی توسط سے وہ بات آگے ہائی لائٹ ہوئی اور پھر دوبارہ ہم امبیسمنٹ صاحب کے پاس گئے. امبیسمنٹ صاحب نے جو ہے دوبارہ کمیٹی تشکیل دی اور ان کو سخت سے سخت احکامات جاری کیے کہ غلام مصطفیٰ ابڑو کو بھی سسپینڈ کیا جائے. غلام مصطفیٰ ابڑو صاحب بھی سسپینڈ ہوئے. اس کے بعد ہوا یہ کہ کمیٹی تشکیل دی گئی کہ جتنے بھی فیکٹریز ہیں ان کی آپ انکوائری کریں، ان کا ڈیٹا کلیکٹ کریں. تو رمضانوں میں وہ ڈیٹا جو ہے کلیکٹ ہوا لیکن وہ خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ رمضانوں میں آنا مشکل تھا پیشنٹس کا. تو انہوں نے کلوز کر دیا اپنی جو ہے انکوائری 78 پہ. اس کے بعد بھی ہمارے پاس ڈیٹا یہاں پہ موجود ہے، وہ 110 تک آ چکے ہیں پیشنٹس. دیکھیں یہ جو انٹائٹل ہیں یہاں کے وہ آ رہے ہیں یہیں پہ ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے، اپنی رجسٹریشن کرانے. یا جو ابھی کل پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فیملی سے 2 بچے آلموسٹ جو ہے وہ پہلے سے ہی افیکٹڈ تھے اور پھر ان کی بیٹی بھی، یعنی کہ ان کی دو بیٹے تھے اور ایک بیٹی. اور انفارچونیٹلی آپ کے چینل کی توسط سے میں یہ میسیج دے رہا ہوں کہ آج ان کا جو ایک بچہ تھا جو افیکٹڈ نہیں تھا لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی جو ہے وہ افیکٹڈ ہو گیا ہے. نہیں یہ ڈیٹا یہ پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں. سی ڈی سی والی کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ سی ڈی سی والے آج وہ رپورٹ بھی نہیں دے رہے. وہ ڈال رہے ہیں کہ یہ کے وی اے جو کلثوم بائی ولی کا ہاسپٹل ہے یہ وہ خود دیں گے. اور کلثوم بائی ولی کا ہاسپٹل والے کہہ رہے ہیں، انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ یہ سی ڈی سی والوں کا کام ہے، اے آر ٹی سینٹر انہوں نے بنایا. پھر اے آر ٹی سینٹر کے احسن صاحب ہیں، ان سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ فیلڈ کارڈ ہمارے پاس ہے نہیں، وہ ہم کل پرووائڈ کر دیں گے. کچھ میڈیسنز بھی یہاں پہ شارٹیج ہے. لیکن یہ میں آپ کو اوور آل بتا رہا ہوں کہ جتنا بھی ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے وہ ہمارے پاس اوتھینٹک ڈیٹا ہے. وہ ہم چیلنج بھی کر سکتے ہیں اور ہم جائیں گے کورٹ میں انشاءاللہ. جو 20 جولائی کو اس کی ہیئرنگ ہے اس میں ہم یہ ڈیٹا آگے سامنے کریں گے. دیکھیں اب ان کو ایسے اللہ کے واسطے ان کو جو ہے ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ بھی جو ہے مستحق ہیں اور یہ بھی حقدار ہیں اس ٹریٹمنٹ کے. اور جو 2 ارب روپے کا اعلان کیا تھا صوبائی وزیر محنت جناب سعید غنی صاحب نے، اس کے لیے جو فوکل پرسن انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے سعادت محمد صاحب کو، اس پر ہماری جو ہے اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں. وہ آلریڈی پہلے سے ہی جب غلام مصطفیٰ ابڑو اور ممتاز شیخ جہاں پہ ایم ایس تھے تو وہ ایز اے میڈیکل ایڈوائزر وہاں پہ موجود تھا، تو وہ بھی تو اس غفلت میں شامل شریک ہیں. ان کو بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ شامل تفتیش کیا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کو شامل تفتیش کیا جائے. وہ ان کو جو ہے اتنی بڑی ذمہ داری دے دی گئی کہ وہ 2 ارب روپے جو ہے وہ ایسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے. حالانکہ یہ تینوں جو ہے نیب کے کیسز میں جو ہے یہ سب سسپینڈڈ ہے، پہلے سے ہی 2 مرتبہ سسپینڈڈ ہے. اور ان کو دوبارہ اتنی بڑی ذمہ داری دینا، یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ان کی کردار پر بھی سوالیہ نشان ہے. جی بالکل، جیسے ہی یہ HIV کے کیسز رپورٹ ہوئے تھے اس کے بعد محکمہ صحت نے کارروائی کرتے ہوئے جو یہاں کا سپورٹنگ اسٹاف ہے ڈاکٹرز کو معطل کر دیا. اس کے بعد یا جو عملے کی ہے شدید قلت ہے، جو بچے زیر علاج ہے ان کے لیے نہ کوئی میڈیسن ہے، نہ ہی کسی قسم کی کوئی فیسلٹیز ہے. اور ان کے لواحقین کا یہی کہنا ہے کہ جو بچے ہیں ان کو دوائی ہے، میڈیسن ہے وہ پرووائڈ کی جائے، اس کے ساتھ جو ان کا علاج ہے وہ پراپر کیا جائے. یہاں قسم کی کوئی سہولت جو ہے وہ نہیں ہے.